الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. حضرات محترم، ان آیات میں یہود کے بغض اور عناد جو مسلمانوں کے ساتھ انہیں ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں، یہود کا مسلمانوں سے بغض کی وجہ سبب یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال سے اس آخری نبی کے آنے کی بشارت دیتے رہے اور لوگوں کو ڈراتے رہے کہ جب وہ نبی ہم میں آئے گا تو پھر دنیا میں ہمیں غلبہ عطا ہوگا، پھر ہمیں تمہیں بتائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے یہ کئی مرتبہ یہود جو ہے دنیا کے دوسری اقوام سے پٹ چکے تھے. 2 مرتبہ تو ان کا اتنا بڑا قتل عام ہوا تھا. ایک دفعہ بخت نصر نے کیا تھا اور ایک دفعہ روم کے ایک جرنیل تھا جس کا نام ٹٹس تھا، اس نے کیا. اس نے بیت المقدس اور ارد گرد جہاں جہاں یہود کی حکومت تھی انہیں پہلے تو قتل عام کیا، پھر اس کے بعد آگ کی خندقیں جلا کے اس میں ان کی جسموں کو جلاتے رہے. پھر جب اس سے بھی دل بھر گیا تو ریت کے بوروں کے ساتھ باندھ کے انہیں سمندر میں پھینک دیا کہ یہ مر جائیں. جو یہودی وہاں سے بھاگ سکا وہ بچا، جو وہاں رہا ان میں کوئی بھی نہیں بچا. تو ان کے دل میں یہ تھا کہ وہ آخری نبی ہم میں سے ہوں گے. اللہ کی شان یہ ہے کہ یہود جتنے ہیں یہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ائمہ مفسرین کے خیال کے مطابق 3000 نبی آئے تھے بنی اسرائیل کے اندر. صرف ایک نبوت عطا ہوئی جو آخری نبی تھے وہ سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئی. تو انہیں یہی دکھ تھا کہ یہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں ہوئے. جس طرح کہ میں آپ کے سامنے وہ واقعہ عرض کیا تھا جو حیی بن احطب کا ہے. نبی کریم کی ازواج میں ایک بیوی تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ خود بیان کرتی ہیں کہ ان کا باپ حیی بن احطب یہ یہود کا بہت بڑا عالم دین تھا خیبر کے اندر. ابھی یہ نبی کریم کے عقد میں نہیں آئی تھی تو ایک دن کہتی ہیں کہ میرے گھر میں میرا چچا آیا اور میرے باپ سے بیٹھ کے باتیں کرنے لگا. تو قدرتی میں قریب ہی کام کر رہی تھی، میں ان کی باتیں سننے لگی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو میرے چچا نے میرے باپ کو یہ بات کہی کہ حیی
جس شخصیت نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا وہ مدینہ منورہ آ گئے. ہم جا کے ملے نا، انہیں دیکھیں. ہم نے تو اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں. اگر تو وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں ہمیں پتہ تو چلے. دونوں بھائی مشاورت کر کے ارادہ کر لیا کہ مدینہ منورہ چلیں. یاد رکھیں خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 70 میل ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بھی تجسس پیدا ہوا کہ میں یہ واپس آئیں تو ان کی بات سنوں. یہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں، وہاں مدینہ منورہ میں جا کے ملے. ملنے کے بعد جب یہ واپس آ گئے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں دوبارہ ایک اوٹ کے اندر کھڑی ہو کے میں نے کہا ان کی سنو یہ نبی کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں. کہتی ہیں میرے چچا نے میرے باپ کو کہا ہوئی اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. اس نے پہلا لفظ یہ بولا اللہ کی قسم ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جو ہم نے نشانیاں تورات میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں. پھر بھائی نے کہا کہ ہوئی پھر ہم تمہارا کیا خیال ہے ان کے متعلق، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک دم کمینگی واپس آ گئی. کہنے لگا مخالفت. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہماری قوم سے نہیں ہے. یعنی اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی کیا اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم جیسے مرضی تقسیم کرو. یہ تو اللہ کی مرضی ہے جس کو مرضی چنے. اب دیکھیں نا یہ دنیا میں ہم آج دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جسے اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ علم میں فوقیت رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ مال میں فوقیت رکھتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں دانائی اور عقل مندی بڑی ملتی ہے، لوگ ان کے سامنے اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں کہ یہ دانا آدمی ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو مرضی جو عطا کرے. تو اگر کسی کو رزق دیا ہے تو ہم کیوں حسد کریں اس سے؟ کیا وہ خود تو نہیں لے کے آیا؟ یا دوسرا بندہ یہ سوچا ہے کہ مجھے اتنا نہیں ملا؟ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم حق رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے رہو؟ یہ یہود کا وتیرہ تھا کہ جو کام اپنے پاس نہیں دوسرے کے پاس چلا گیا تو اس سے حسد کرو. یہی حسد ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں ہے. اور اس کے بعد امت محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے عزت اور شرف جو دنیا کی اقوام میں ہمیں ملا تھا اللہ نے ہم سے چھین کے انہیں دے دیا. تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر انہیں بادشاہت کا دنیا میں مملکت کا کوئی حصہ دیا جاتا تو یہ ایک تل کے برابر بھی تمہیں چیز نہ دیتے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ یہود پوری دنیا کے اندر سود کی وجہ سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہ رہے، سارا ہمارے پاس آ جائے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے ہر بندے کو رزق دینا ہے، کتنا دینا ہے یہ اسے پتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کسے کم دینا ہے کسے زیادہ دینا ہے اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر ان کے پاس ہوتی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یأتون الناس نقیرا، یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے.
یہاں لوگوں سے مراد نبی کریم اور صحابہ اور آپ کی امت ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ لوگوں سے اس لیے، یعنی مسلمانوں سے، لوگ سے مراد یہاں مسلمان ہیں، نبی مکرم آپ کے ساتھی اور آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام یحسدون الناس، یہ لوگوں سے حسد اس لیے کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے یا ایمان اور دین کی صورت میں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور بہت بڑا ملک بھی دیا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد محترم سیدنا داؤد علیہ السلام کو مملکت ملی۔ کیا یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دی تھی تمہیں بھی، اگر انہیں دی ہے تو کیوں تکلیف ہوئی ہے تمہیں؟ اللہ نے جب نبی کریم، حالانکہ اس وقت جب یہ آیات اتری تھی اس وقت کو دنیا میں بہت بڑی مملکت نہیں تھی، مدینے کے اندر چھوٹی سی مملکت بنی تھی، انہیں یہ بھی تکلیف تھی کہ یہ کیوں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے کچھ تو خوش نصیب ایسے تھے جو ایمان لے آئے اور سمجھا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی، لیکن بہت کم لوگ تھے جو یہود میں سے مسلمان ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بہت سے ایسے جو اس بات سے رک گئے، نہ ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ایمان نہیں لایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اس کے لیے جہنم میں جلنے کا عذاب کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، جو بھی، اب یہود نہیں، جو بھی دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، چاہے وہ کلمہ گو کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، ان الذین کفروا بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کرے گا، فسوف نصلیہم نارا، میں اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک جلد جل جائے گی تو میں اسی وقت نئی جلد لگا دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 1 منٹ کے اندر 100 مرتبہ بندے کی جلد تبدیل ہوگی۔ آج ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ کرب تکلیف جو ہے یہ سکن میں ہوتی ہے، اور جب اس سے آگے چیز بڑھ جائے تو پھر وہاں تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں انجیکشن کے لیے جب انجیکٹ کیا جاتا ہے تو سوئی لگتی ہے تو صرف جلد میں تھوڑی سی تکلیف، جب سوئی آگے چلی جاتی ہے تو پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جلد جو ہے، جو تکلیف اور اذیت جسے ہوتی ہے، کہا اسے بار بار بدلا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم لجلودا، جب بھی وہ جلد سڑے گی، گلے گی، ختم ہو جائے گی، نہیں لے آئیں گے ہم۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ اچھی طریقے سے عذاب چکیں۔ یہ جو ہمارے ذہن میں تصور ہے نا، ایک بندہ اگر مشقت کرتا ہے تو وہ مشقت کا عادی ہو جاتا ہے، اگر وہ مار پڑتی ہے تو مار کا عادی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں یہ نہیں ہوگا۔ کہا 1 منٹ میں 100 مرتبہ جلد تبدیل ہوگی، اور ہر آنے والی جلد میں ایک نیا عذاب آئے گا، ایک نئی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ یہاں بعض اوقات آتا ہے کہ اتنی سختی کیوں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ آج جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو ہمیں کاروباری سیٹ اپ جو کچھ ملا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سے کتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہمارے پاس ملازم ہیں، ہم ان کے مقابلے میں تعلیمی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم نہیں کہ کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے دیا ہے سب کچھ۔
جب اللہ نے یہ رزق ہمیں اللہ نے دیا، عزت ہمیں اللہ نے دی، خاندانی وجاہت اللہ نے دی، زمین اس کی پہ رہتے ہیں اور اسی کی مہربانی سے سانس لے رہے ہیں، اسی نے صحت اور عافیت عطا فرمائی، جب یہ سب کچھ عطا ہوا تو ہم اللہ کی پھر نافرمانی اور کفر کریں تو پھر غصہ آنا تو یقینی ہے نا۔ آپ اپنی دکان پہ، اپنی فیکٹری میں اپنے ملازم کو تنخواہ بھی دیں، اسے کھانا بھی دیں، اسے رہنے کے لیے جگہ بھی دیں، لیکن وہ کام آپ کے مخالف کرے تو کیا اسے آپ برداشت کریں؟ اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس وہ قوت بھی نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک جلد جلے گی تو نئی لے آئیں گے تاکہ یہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب ہیں لیکن حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی اہل جہنم کا تذکرہ آئے گا ساتھ ہی نیک لوگوں کا تذکرہ بھی آئے گا۔ یہ دونوں چیزیں بین درمیان میں رہیں، ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب کہتے ہیں رغبت دینا، کسی چیز کی طرف بلانا تاکہ انسان اس کی طرف آئے، اور ترہیب یہ ہے کہ کسی چیز سے ڈرانا۔ اب یہ جتنی آیات ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں سب میں ڈرایا گیا ہے، یہ غلط ہے اور اس غلطی کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑے گا۔ اب اگر انسان دو چیزیں اپنا لے، وہ کیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ فرماتے ہیں سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے ساتھ ان کی زندگی کی ساتھی بیویاں جو ہوں گی بڑی ہی پاکیزہ ہوں گی۔ آج ہم اپنی بیوی پہ شک کر سکتے ہیں کہ نامعلوم یہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، اس نے میرے ساتھ دیانت کی ہے یا نہیں، لیکن جنت میں اللہ جو ساتھ عطا کرے گی وہ بہت پاک ہوں گی، ان کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی دوسرے کی طرف دیکھیں گی بھی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، جو ایماندار بن کے نیک عمل کرے گے اللہ انہیں بہت گہرے سائے عطا کرے گا، انہیں آگ لگے گی جو پہلے تھے اور انہیں سائے ملیں گے، یہ راحت اور آرام سے رہیں گے۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یا حسد، بغض، اناد، اللہ کی آیات کا انکار کر کے گزارتے ہیں۔ دونوں کا انجام ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔